قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ سعودی عرب کا اصل چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ یوں کہہ لیں اپنی بادشاہت کے چکر میں امت مسلمہ کی پیٹھ میں کیسے چھڑا گھونپ رہے ہیں، جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ کیا ہے محمد بن سلمان کی حقیقت؟ سعودی عرب نے کیسے بھارت اور امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو کشمیر ایشو پر جھٹکا دینے کی تیاری کر لی ہے؟ کیا واقعی عالم اسلام کا شیرازہ بکھرنے جا رہا ہے، یا پھر طیب اردگان اور عمران خان مل کر امت مسلمہ کا ایک نیا بلاک تشکیل دیں گے؟ G20 اجلاس میں مودی کے ساتھ مل کر محمد بن سلمان نے کون سا بڑا دھوکہ دے دیا؟ اہم حقائق سے آج کی ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، سعودی عرب نے بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کو پسے پشت رکھ دیا ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر سعودی عرب نے بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ سعودی عرب کی کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش بے نقاب۔ کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستان کو دھوکہ دے دیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے G20 اجلاس میں بھارت نے سعودی عرب کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ چپ چاپ ہماری بات مان لو، ورنہ بھارت کی دھمکی پر محمد بن سلمان کی ٹانگیں کانپنے لگی اور بھارت کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے پر سعودی عرب کے خلاف بڑا اہم فیصلہ ہو چکا ہے۔ قطر پر پابندیوں کے حوالے سے سعودی عرب کا تازہ ترین موقف کیا ہے؟ کیا سعودی عرب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا یا کوئی نئی سازش تیار ہے؟ دوستو، سعودی عرب نے G20 اجلاس کو یادگار بنانے کے لیے 20 ریال کے نئے نوٹ پر مقبوضہ کشمیر کو ایک آزاد ملک دکھایا تھا، جس پر بھارت کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ سعودی عرب نے 20 ریال کا نیا نوٹ 24 اکتوبر کو جاری کیا۔ سعودی پریزیڈنسی کی طرف سے G20 کو یادگار بنانے کے لیے نیا بینک نوٹ شائع کیا گیا، جس میں مقبوضہ کشمیر کو ایک آزاد ملک دکھایا گیا، جس پر بھارت سخت سیکھ پا ہوا۔ نوٹ پر پورے کشمیر کو بھارت، پاکستان اور چین کسی کا حصہ نہیں دکھایا گیا۔ بھارتی اخبار میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت نے ریال پر شائع ہونے والے نقشے میں تبدیلی نہ ہونے تک 21 اور 22 نومبر کو سعودی عرب میں ہونے والی G20 اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، جس پر سعودی عرب نے بھارتی حکام کو خوش کرنے کا وعدہ کیا اور انہیں کسی نہ کسی طرح G20 اجلاس میں شرکت کے لیے راضی کر لیا۔ اب ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے کشمیر کو نقشے پر بھارتی ریاست تسلیم کرنے کا وعدہ کیا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ جو ہی G20 کا اجلاس ختم ہوگا، سعودی عرب ایک نیا نوٹ جاری کرے گا جس میں کشمیر کو بھارت کی ریاست دکھایا جائے گا۔ بھارت نے سعودی عرب کی طرف سے یقین دہانی کے بعد ہی G20 اجلاس میں شرکت کی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنسی نوٹ پر کشمیر کے نقشے کی اشاعت کیوں کی گئی اور اس کے پیچھے چھپی سازش کیا ہے؟ کیوں سعودی عرب نے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف جا کر بھارت نوازی کی؟ دوستو، کرنسی نوٹ پر کشمیر کے نقشے کی اشاعت ایک ایسے موقع پر کی گئی جب G20 کا اجلاس ہونے میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے اس میں اول ترین بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین ماضی والی قربتیں باقی نہیں رہیں، بلکہ سفارتی حلقوں میں کئی مہینوں سے یہ بازگشت جاری ہے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں ایک پالیسی شفٹ آئی ہے اور اب اسلام آباد کا جھکاؤ ترکی کی جانب ہے۔ یہ بازگشت بھی جاری ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے مقابلے میں اب ترکی کو فوقیت دے رہا ہے۔ اس تاثر کو ان خبروں اور ٹرینڈز نے ہوا دی جو گزشتہ کچھ ہفتوں سے سوشل میڈیا کی زینت بنے رہے ہیں۔ ان میں بعض تو جعلی خبروں پر مبنی تھی جن کی تردید کے لیے خود پاکستان کے دفتر خارجہ کو آگے آنا پڑا۔ انہی میں FATF کے حالیہ اجلاس کے دن یہ خبر آئی کہ سعودی عرب نے ووٹنگ کے عمل میں پاکستان کی مخالفت کر دی ہے۔ جب اس ٹرینڈ نے زیادہ زور پکڑا اور بحث و مباحثے کا آغاز ہوا تو دفتر خارجہ کو بیان کے ذریعے وضاحت کرنا پڑی۔ دوستو، دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے
भारत के साथ सऊदी अरब के बड़े पैमाने पर तिजारती ताल्लुकात हैं, जो हालिया कुछ अरसे में इस कदर बुलंद हुए हैं कि सऊदी अरब को भारत के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाल ही में भारतीय न्यूज़ एजेंसी ने एक खबर शाया की जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि सऊदी अरब इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में $15 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, जबकि भारत में ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए सऊदी अरब ने $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। अब जब गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान सऊदी अरब ने भारत में इस कदर सरमायाकारी की है, तो अब हिंदू तवा नज़रिए के हामी भारत के हाथों ब्लैकमेल भी होगा, जैसा कि उन्होंने करेंसी नोट के हवाले से सऊदी अरब को ब्लैकमेल किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब भारत को सरमायाकारी ना करने की धमकी भी नहीं दे सकता, क्योंकि रिलायंस में उन्होंने $15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी पहले ही कर दी है। अब अगर ऑयल रिफाइनरी लगाने से पीछे हटेगा तो भारत इसराइल और अमेरिका की मदद से सऊदी अरब पर दबाव डालेगा। दोस्तों, बात को दोबारा उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहां से शुरू हुई थी। बात कर रहे थे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की। FATF के बाद कश्मीर डे के मौका पर सोशल मीडिया पर एक बार फिर उस वक़्त सऊदी अरब ट्रेंड करने लगा जब ये खबर सामने आई कि रियाद में पाकिस्तान के सफारतखाने को कश्मीर डे के हवाले से तकरीब के इनेकाद से मना किया गया। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सऊदी करेंसी का मामला उठ गया। यहाँ इस बात का तज़किरा एक मरतबा फिर ज़रूरी है कि सऊदी अरब ने इस नक्शे में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद दिखाया है। हालांकि पाकिस्तान ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने को तैयार है, बल्कि वहाँ इंतखाबात का इनेकाद भी हुआ है जिसमें PTI ने मैदान मारा। लेकिन इलेक्शन में कामयाबी किसे हुई ये अलग टॉपिक है। जो बात समझ से बालातर है वो ये है कि ऐसे वक्त में गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद इलाका जाहिर करना क्या मायने रखता है। दोस्तों, बात को ज़रा समझें। दर हकीकत इस नक्शे से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर पैगाम दिया था कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि इस नक्शे का मतलब भारतीय मौक़िफ़ की हमायत है। दर हकीकत कुछ अरसे से सऊदी अरब ने इस खित्ते के मामलात को पाकिस्तान के ज़ाविये से देखने के बजाय एक नए ज़ाविये से देखना शुरू कर दिया है, और यूँ सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हुआ जिनमें पाकिस्तान के मफादात और ताल्लुकात का जिक्र तक नहीं था। दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। अब देखना यह है कि सऊदी अरब के हालिया इक़दाम पर पाकिस्तान अपना क्या रद्दअमल देता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम ममालिक पर वाज़ेह कर दिया है पाकिस्तान सिर्फ अब वो फैसले करेगा जो पाकिस्तान के मफाद में होंगे। पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी पर अब कोई डिक्टेशन नहीं लेगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।